بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو اب اس کا نام رکھنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں عموماً یہ مزاج بنا ہوا ہے یا یہ رسم بنی ہوئی ہے کہ جس بچہ فلاں وقت میں پیدا ہوا ہے، فلاں ٹائم میں پیدا ہوا ہے، گھڑی کی سوئیاں یہاں سے یہاں پر تھیں اور ہندسہ یہ آ رہا ہے اور لفظ یہ آ رہا ہے، قرآن سے لفظ بتائیں، قرآن سے نام بتائیں۔ تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور لوگ آتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اب اس سے ہمارا نام کا مطلب نکال کے دیا جائے۔ تو بھئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عوام میں ایسی رائج کر دیا گیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے کہ ہندسوں کو دیکھا جائے، وقت کو دیکھا جائے، سوئیاں دیکھی جائیں، حروف کو دیکھا جائے۔ تو ایسا کوئی جو ہے چکر نہیں ہے، بلکہ آپ نے بچے کا نام رکھنا ہے، آپ کہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، نیک بنے، تو پھر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام ہیں، صحابہ کرام کے سینکڑوں ہزاروں نام ہیں، اور گوگل کے اوپر تو اب آسانی ہو گئی ہے، نیٹ نے تو آسانی کر دی ہے، گوگل پر نام لکھیں، سرچ کریں نام میننگ، ساری ڈیٹیل آ جائے گی پورے نام کی، اس کے معنی، مطلب، مفہوم، انگلش میں بھی اسپیلنگ آ جائے گی، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اسلامی نام کی جو ہے وہ لکھیں اور اس کو سرچ کریں جو گوگل پر، تو آپ کو وہاں آسانی سے مل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، ازواج مطہرات کے نام ہیں، ان پر بچے بچیوں کے نام رکھیں۔ اولیاء کے نام ہیں، صلحاء کے نام ہیں، بزرگوں کے نام ہیں، ولیوں کے نام ہیں، اور بڑے بڑے کتب ابدال گزرے ہیں، ان کے نام جو ہے موجود ہیں ہمارے سامنے، ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھیں۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، آپ کسی صحابی کے نام پر یا کسی صحابیہ کے نام پر بچے کا، بچی کا نام رکھیں گے تو اس نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو شخصیت پسند ہے، صحابہ کرام میں سے کون پسند ہے اس کے نام پر رکھ دیں، ازواج مطہرات میں سے آپ کو کون پسند ہے اس کے نام پر بچے کا نام رکھ دیں، اور اسی طرح اور بزرگان دین ہیں، اولیاء ہے، فقہا ہیں، ان کے نام پر بچوں کے نام رکھ دیں۔ تو اس طرح اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اس کا مطلب بھی دیکھا جائے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے۔ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے، بعض دفعہ ایسے نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جن کے شرکیہ نام ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کا مطلب اور مفہوم اتنا غلط بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے نام اس طرح جو ہے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر، مطلب دیکھ کر رکھنے چاہیے۔ حضرت مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے بچے کا نام رکھنا ہے، قرآن سے نام بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے نام بتانے کا کیا مطلب؟ کہنے لگا، مفتی صاحب قرآن سے نام بتائیں، میں نے قرآن سے نام رکھنا ہے، اور قرآن میں بھی ہو اور نام ہر جگہ بھی آیا ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا فرعون نام رکھ دو۔ کہنے لگا حضرت فرعون تو میں نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ ابلیس نام رکھ دو۔ فرمایا حضرت کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ابلیس نام میں کیسے رکھوں؟ حضرت نے فرمایا قرآن میں آیا ہے، فرعون بھی قرآن میں آیا ہے، تو قرآن سے آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا نہیں اور کوئی بتائیں۔ فرمایا کہ شیطان نام رکھ دیں، شیطان بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو بھی قرآن میں تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں، تو اب ضروری تھوڑی ہے کہ نام جو ہے وہی رکھنا ہے جو قرآن میں آیا ہو۔ تو بہت سارے نام ہیں، نیٹ پر سرچ کریں، گوگل پر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو بچے کا نام اچھا رکھیں، اس کی تاثیر اچھی ہو، بچے کو نیک بنائیں، نیک بنانے کے لیے اس کو کے لیے دعائیں کریں ماں باپ۔ تو اس طرح سوچ سمجھ کر نام رکھے جائیں۔ تو یہ ہمارے جو ذہنوں میں پھیلا ہوا ہے کہ ہندسے دیکھو، حرف دیکھو، وقت دیکھو، دن دیکھو، رات کو ہوا ہے، شام کو ہوا ہے، یا صبح بچہ پیدا ہوا ہے، سب چیزیں دیکھ کر نام کے جو ہے نکال کے دیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے، غلط ہے۔ تو نام جو ہے آپ صحابہ کے نام دیکھیں، ازواج مطہرات کے نام دیکھیں، اس طرح آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں۔